میڈم یہ جیسے ہے خطوات شیطان، شیطان اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا، فرمایا کہ شیطان کے قدموں پہ بھی نہ چلو، یعنی فٹ سٹیپس کو بھی نہ فالو کرو. تو یہ کیا ہوتے ہیں خطوات شیطان، کیا ہوتا ہے؟ بات یہ ہے کہ شیطان کے قدم شیطان کے وسوسے ہیں. شیطان ہمارے اندر ویسے تو داخل نہیں ہوتا. شیطان اپنا وسوسہ، اپنا خیال جو ہے وہ آگے بھیجتا ہے. تو اس کے ڈالے ہوئے جو وسوسے ہیں یہ اس کے قدم ہیں. انسان ان کی پیروی کیسے کرتا ہے اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے. وسوسہ دل میں آیا، ایک خیال آیا، اب جب آپ نے اس کے اوپر سوچنا شروع کر دیا تو آپ تو اس کے پیچھے لگ گئے. جب آپ اس کے ڈالے ہوئے خیال کی پیروی کریں گے تو پھر آپ کی سوچ بھی ویسے ہی ہو جائے گی. گریجولی، آہستہ آہستہ. ہو سکتا ہے کہ پہلے کوئی کانفلکٹ ہو. شیطان اس کانفلکٹ کو منیمائز کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور رفتہ رفتہ اپنے ڈھب پر لے آتا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے، جیسے نماز کی حالت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی ہے کہ شیطان نماز کی حالت میں انسان کے پاس آتا ہے، اس کو کہتا ہے یہ سوچو، یہ بات. بندہ جب وہ باتیں سوچنے لگتا ہے تو اس کو یہ بھی بھول جاتا ہے میں نے کتنی رکعتیں پڑھی تھی، 3 پڑھی تھی یا 4 پڑھی تھی. تو یعنی نمازی کو جو اللہ کے آگے حاضر ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے آیا، جو اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے، جو اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے، اس نمازی کو بھی وہ اپنے ڈھب پر لے آتا ہے کیونکہ اس کے پسندیدہ خیالات اس کے دل میں ڈالتا ہے. مثال کے طور پر ایک خاتون ہے جس نے سارا دن گھر میں کھانا بنانا ہے یا اپنے دیگر امور کو انجام دینا ہے، تو فجر کی نماز میں وہ سارا ٹائم ٹیبل سوچنے کے لیے مصروف ہو جائے گی. آج کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے. جس نے بزنس کرنا ہے اس کو 99 کے چکر میں ڈالے رکھے گا. جس نے پڑھانا ہے اس کے ذہن میں یہ سوچ ڈالے گا کہ اچھا آج کیا پڑھانا ہے، یہ فلاں بات ایسے کرنی ہے، ایسے کرنی ہے، ایسے. تو نماز کے دوران پہ انسان کا مائنڈ کیپچر ہو جاتا ہے. تو اگر اس کے لیے پھر ہم کیا کریں؟ اگر نماز میں ہمارے ساتھ ایسے خیالات آتے ہیں اور ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا ہے تو ہمارے کے پاس اس کے لیے کوئی طریقہ ہے؟ شیطانی اغوا سے بچنے کا طریقہ انسان کے پاس یہی ہے کہ وہ اللہ کی پناہ لے لے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 بار پڑھنا اور بائیں طرف سے ہاتھ دینا، یہی ایک طریقہ ہے. باقی یہ کہ اس سے پہلے یعنی انسان کو جب نمازیں ادا کرنی ہے، اپنی نماز کے لیے اسے جانا ہے، تو وضو کرنے کے عمل سے لے کے اس کی سوچ کا رخ اللہ کی طرف ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے. جیسے میں نے نماز کی مثال اس لیے لی ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو ایکسپیرینس میں آتا رہتا ہے اور ہر فرد تجربہ کرتا ہے کہ نیکی کا عمل ہے اور اللہ کے لیے خالص ہے، لیکن وہاں پر ابلیس کس طرح سے حملے کرتا ہے. ہر شخص وسوسوں کا شکار ہوتا ہے، ہر شخص اپنی نماز کے لیے بہت پریشان ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی ابلیس چھوڑتا نہیں ہے. تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ وضو کرنے لگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی ہے کہ جب انسان وضو کرنے کے لیے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے قطرے زمین پر گرنے سے پہلے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ گناہ جو اس نے ہاتھوں سے کیے. اسی طرح سے کلی کا معاملہ ہے، ناک میں پانی ڈالا، چہرہ دھویا، اس نے بازو دھوئے، سر پہ مسح کیا. اگر وہ اس سوچ کو ذہن میں رکھے کہ یہ عمل تو گناہوں سے پاک ہونے کا عمل ہے، اور اس طرف سوچ لانا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر وہ ابتدا بسم اللہ سے کرتا ہے تو اللہ کے نام کی برکت کی وجہ سے اس کو سوچنے کا موقع بھی مل جاتا ہے، لیکن ذہن کو خالی کرنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے. پھر نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے اگر قبلہ رو ہونے کے لیے کہا تو قبلے کی طرف رخ کرتا ہے، تو رخ صرف فزیکلی تو نہیں ہونا چاہیے، سوچ کا رخ بھی اس طرف ہونا چاہیے. ایک اور چیز میڈم مجھے ہمیشہ جو چیز تنگ کرتی ہے، اب اگر ہم یہ سارے جو اذکار ہیں جو ہم نے پڑھ لیا، ہم نے بسم اللہ بھی پڑھ لیا، ہم نے اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے یاد بھی کر لیا کہ ہم نے یہ بھی سوچ لیا کہ اس طرح سے گناہ جھڑتے ہیں، لیکن ہمیں یقین کیوں نہیں ہوتا؟ مطلب اللہ کی بات پہ یقین یا امید، یہ چیز کی کمی رہ جاتی ہے. پھر بھی بات یہ ہے کہ یقین کو شک میں بدلنے کے لیے ہی تو شیطان اغوا کرتا ہے کہ بندے کا یقین ہل جائے. اس کے لیے اس کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ انسان کی سوچ کا رخ ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب دیکھیے، جیسے انسان دنیا میں کسی کام کے لیے ایفرٹ کرتا ہے، توجہ کرتا ہے، تو توجہ کرنے سے اس کے کام ہو جاتے ہیں. مثلا اب کھانا بناتی ہیں،
کھانا بناتے ہوئے اگر آپ کی توجہ کھانے کی طرف نہیں رہتی تو کھانے کے جلنے کے امکانات ہو جاتے ہیں. اس لیے آپ فوکسڈ ہو کے پوری توجہ کے ساتھ کھانا بنانے کی کوشش کریں تو کھانا عمدگی سے بن جاتا ہے اور ایک وقت میں 5 چیزیں بھی بن جاتی ہیں. لیکن اگر آپ کی توجہ ذرا سی بھی ادھر سے ادھر ہو جائے تو ایک کھانا بناتے ہوئے بھی کھانا خراب ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے دیگر معاملات ہیں زندگی کے، توجہ مرکوز کرنا، بس آپ یوں سمجھ لیں کہ رجوع اللہ، بس اللہ کی طرف رخ کرنا، اللہ کی پناہ چاہنا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر استغفار کرنا، یہ انسان کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے. تو آپ چاہے عبادت کرنا چاہیں، چاہے زندگی میں دوسرے کام کرنا چاہیں، اللہ کی مدد، اللہ کی پناہ، یہ قوت والی چیز ہے. اور لا حول ولا قوت الا باللہ.